السلام علیکم، آپ کو پروگرام ہرفراد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، جمہوریت آپ جانتے ہوں گے ڈیموکریسی کو کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈکٹیٹرشپ آمریت کو کہتے ہیں۔ یہ وہ دو الفاظ ہیں جن سے میں بھی واقف ہوں، پبلک بھی واقف ہے اور آپ بھی اس کو بطور بہترین جانتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جمہوریت میں اکثریت کی آمریت، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو میرے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ کیا اصطلاح ہے، اس کے معنی کیا ہے، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں اوریہ صاحب سے اسی پر بات چیت کریں گے۔ اوریہ صاحب، یہ جمہوری آمریت کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں، خیر اس بات کو میں آگے لے جانا چاہتا لیکن چونکہ آپ نے پہلے سوال پوچھ لیا، جی، جمہوریت کے بارے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ٹرنی آف میجورٹی ہے، یہ اکثریت کی آمریت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی ایک گروہ جو کہ 51% ہے اور وہ اتنا مضبوط اور یونائٹڈ ہے اور اس کے اندر ایک تعصب آ جاتا ہے تو پھر وہ گروہ ہی جیتتا رہتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی 49% کو اوپر نہیں آنے دیتا اور ان پر غلبہ حاصل کر لیتا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں تعصب کی بنیاد پہ جمہوری طور پہ جیتنے کا۔ مثلا ہٹلر اس کی بدترین مثال ہے۔ ہٹلر نے باقی ساری اقلیتوں کا قلع کما کیا تھا، جمہوری طور پہ تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ وہ جیت کے آیا تھا۔ ہٹلر کو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کہتا، جمہوری طور پر الیکٹڈ آدمی تھا۔ ٹھیک، اس کے مقابلے میں جتنے لوگ جنگ لڑ رہے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کوئی 12-13 کروڑ بندہ مارا ہے، وہ سارے جمہوری طور پر الیکٹڈ رولرز تھے اور سیکولر الیکٹڈ رولر تھے۔ چرچل جو تھا کوئی مذہبی رہنما نہیں تھا، الیکٹڈ سیکولر الیکٹڈ رولر تھا۔ ٹھیک، فرانس کا جو صدر تھا اس وقت وہ الیکٹڈ رولر تھا۔ روزویلٹ جو تھا الیکٹڈ رولر تھا، جس نے جمہوری حکمران تھا، جس نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ 2 بم گرائے تھے۔ انسانوں کی تہذیب میں، دنیا کی تاریخ میں کسی آمر نے، کسی فوجی ڈکٹیٹر نے، کسی ویسے ڈکٹیٹر نے، کسی چنگیز خان نے اس طرح کا ظلم نہیں کیا کہ پورے کا پورا شہر آگ کے اندر جلا دیا گیا جتنا ایک ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پر منتخب امریکی حکمران نے کیا۔ ٹھیک، اس کی بدترین مثال وہ ہوتی ہے کہ جب گروہ جو ہے وہ ایک ریلیجیس فرور کے ساتھ، مذہبی تعصب کے ساتھ جمہوری طور پہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اور وہ مذہب بھی وہ ہے مثلا جس کو آپ 2 مذہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک ایسا تعصب وجود میں رکھتا ہے کہ جو باقی پوری دنیا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں ابھی ٹرمپ کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی ہم اسلام کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، ریڈیکل اسلام سے، بالکل یہ کہا انہوں نے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ دوسرا رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اور 2 مذاہب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اور دونوں مذاہب کا تعصب بڑا کمال کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ انسانوں کے گروہوں کے اندر، انسانوں کے اندر سب سے زیادہ دشمن مومنوں کے کون ہوں گے؟ 2، الیہود والذین اشرکوا۔ وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو کھلا شرک کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ گھوم لیں، یہودی تو ویسے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کہاں ہیں، کس جگہ نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے بھی نہیں۔ جی، شرک کھلا صرف اور صرف بھارت میں ہوتا ہے، باقی تمام جگہ۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کے اندر خطاب کیا ہے نا، وہ اہل کتاب کو علیحدہ کیا اور مشرکین کو علیحدہ کر دیا۔ بالکل، اہل کتاب کو کہیں پر بھی مشرک نہیں کہا۔ نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، آمنو اہل کتاب والمشرکین، اس طرح کر کے خطاب کیا آپ۔ ٹھیک، اب یہ دونوں مذہب جو ہیں 2 وجہ سے مذہب ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر فضلت علی العالمین، پوری دنیا پر سب سے فضیلت والا قبیلہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو داؤد اور سلیمان کی وہ سلطنت جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں گے۔ وہ کہہ رہا تھا بینجامن نتنیاہو کہ مسلمان پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خواب ان کا ہے۔ وہ پیرس چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، کیلیفورنیا چھوڑ کے، جرمنی میں اپنے محلات چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، کسی کو وہاں پر کوئی ایسی ترقی
نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر سکائی سکریپرز بن رہے ہیں یا وہاں پر پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں یا وہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. 47 کے اندر جس وقت پہلی دفعہ ان کا فلسطین کی علیحدگی کا قرارداد پیش ہوئی ہے, اس وقت تو وہاں گھاس نہیں اگتی تھی. کس لیے آئے تھے؟ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان سے ہم لڑیں گے اور ہم یونیورسل گورنمنٹ قائم کریں گے. وہ ایک مذہبی جذبے کے تحت آئے تھے. دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جس کا کوئی آئین نہیں ہے. جس وقت موشد عیان نے وہاں کھڑے ہو کے کینسٹ میں کہا تھا, اس نے کہا تھا we are not going to write down a book which will have a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب جہاں تحریر نہیں کریں گے جس کی حیثیت تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا قانون آئین تورات ہے, آج بھی تورات ہے. 1979 میں ان کو مجبور کیا گیا کہ تم آئین بناؤ, انہوں نے وہاں ایک کمیٹی بنائی ہے. آج تک 79 سے ابھی کتنے 40 سال تو ہو گئے ہیں, آج تک اس کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی کہ ہمیں آئین بنائیں. ایک تو یہ ہندو, اب ہندو ہے واحد دنیا کا ریلیجن جو اس میں ایمبوڈیڈ یہ فلسفہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی 6 اقسام ہیں. برے صغیر پاک و ہند ایک پوتر دھرتی ہے اور اس پوتر دھرتی میں سر سے پیدا ہونے والے لوگ برہمن ہیں اور وہ برہمن بالا تر قوم ہے. اس برہمن کے بعد دوسرے نمبر پہ کھشتری ہے, پھر ویش ہیں اور پاؤں سے شودر بنائے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ تو وہ مین باڈی اور ٹیکس. اس کے بعد وہ لوگ جن کو انہوں نے بگایا تھا, جو ڈراویڈینز تھے, جن کے اوپر آ کے غلبہ حاصل کیا تھا, وہ دلت ہیں. دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے عبادت گاہوں کو اپنے ہی لوگوں کو کہے کہ تم خبردار اس میں داخل مت ہونا؟ ہندو مذہب. ہندو واحد مذہب ہے کہ جس کی ہم قرآن ہو سنائیں, لوگ کہتے ہیں آؤ سنو بسم اللہ. عیسائی کہتے ہیں آؤ عیسائیت سنو. یہودیت بدھ بھی سناتے ہیں کہ اگر شودر جو ہے اس کے کانوں میں گیتا کے اشلوک پڑ جاتے تھے تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالتے تھے. اس کے بعد ایک اور ان کی کیٹیگری ہے انسانوں کی, اور وہ کیٹیگری ہم سے نفرت کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوتر دھرتی میں اس کی نیٹو لینڈ کے اندر جو لوگ رہتے تھے, ان کے علاوہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس دھرتی کو پلید کر دیتے ہیں اور وہ ملیچ ہیں, وہ مسلمان ہیں. اچھا, یہ وہ فلسفہ ہے جی. حالانکہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر میرا چیلنج ہے اس وقت, کوئی بھی یہاں کا نیٹو نہیں ہے. آرین جو تھے نا, جہاں سے یہ راجپوت نکلے ہیں, جہاں سے یہ جاٹ نکلنے ہیں, جہاں سے یہ سارے نکلتے, یہ سارے کے سارے کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہے. یہ بلوچ جو ہیں حلب سے آئے ہیں, خود کہتے ہیں, ٹھیک, اور رائیں بھی جو ہیں وہ عراق سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے جتنی نسلیں, کوئی الیگزینڈر کی نسل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر دونوں مسلمانوں کے خلاف ہوں. اب ان کا اتحاد. ٹرمپ, نیتنیاہو, مودی, 3 بڑی شخصیات, اکثریت کی آمریت اور اسلام دشمنی, تینوں کا تعلق کیا ہے؟ اب دیکھیں, اب تاریخ آپ کی دیکھ لیجئے گا جی. اس وقت اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں, اللہ والذین اشرکوا اور الیہود, یہ دونوں اکٹھے. اللہ نے عیسائیوں کا ہمارا دشمن نہیں کہا جی, اللہ نے کسی اور مذہب کے ماننے والے کو دشمن, ستارہ پرست کو, صابئین کو دشمن, اللہ نے کہا صرف یہ دونوں. اور لَتَجَدَنَّا کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں پرپیچول, فیوچر کنٹینیوس ٹینس, ٹھیک ہے, ایک ایسا چیز ہے جو مستقل تمہارے دشمن رہیں گے. اب اس وقت تقریباً 3rd ایشین ٹریڈ پارٹنر ہے اسرائیل کا اس وقت انڈیا, جو انڈیا, ٹھیک, یعنی, اور 10th جو بڑا ٹریڈ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ انڈیا کر رہا ہے. $4.5 بلین کی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ. ایروسپیس کی ان کی $2.5 بلین کی ڈیل ہوئی ہے جو وہ لیتے ہیں. صحیح. شروع میں ہندوستان جو تھا وہ روس کی طرف تھا اور اسرائیل جو تھا وہ امریکہ کی طرف. آپ اندازہ کریں جب پاکستان بنا ہے تو نہرو اور قائد اعظم دونوں ہی ایک طرح کی فلسفی رکھتے تھے. قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ, یہ یورپ کا حرامی بچہ ہے. اچھا, اسرائیل کے بارے میں, ٹھیک. اور نہرو نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. 47 میں انہوں نے ووٹ دیا تھا فلسطینیوں کے کہ فلسطین جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. 1949 میں جب اس کو اسرائیل کو ممبر بنانے کے لیے کہا گیا, انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ ووٹ کیا. لیکن 1950 میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. پھر ان کے اندر وہ سارے کے ساری اس کی تسلیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ
ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ابھی مجھے یاد آ جائے گا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا بہت بڑا مشہور اس کا نام ہے، ہاں جس نے سنگھ پروار بنائی تھی، اس بندے نے، وہ بندہ بڑا مشہور ان کا ہے، اچھا وہ اس بندے نے باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی تھی، اس شخص نے راشٹریہ سوامی سیوک جو تھا، اس نے موومنٹ چلائی تھی کہ اس یہودی جو ہیں ان کا حق ہے وہاں پر. لیکن ان سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، گاندھی وہ واحد فلاسفر تھا، وہ فلاسفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کتابیں تو لکھی، وہ واحد پولیٹیشین تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کس کا؟ فلسطین میں اپنی ریاست بنانے کا، جس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر اس یہودیوں کو اس فلسطین پہ حق ہے تو مسلمانوں کا اسپین پہ حق ہے. جی اگر تم وہاں پر آتے ہو تو پھر اسپین ہمیں دو. ٹھیک، تو اقبال کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد چونکہ نہرو رشین پالیٹکس کا تھا، اسرائیل جو تھا دوسری طرف تھا، اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ اس کے تعلقات انہوں نے بنائے. پھر ناصر کے ساتھ میں نان الائیڈ موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی، جس میں ناصر تھا، ٹیٹو تھا، نہرو تھا. تو ان کی پالیٹکس بالکل علیحدہ رہی ہے. 53 میں بھی یہ وہاں پر کانسولیٹ کرنے کی اجازت انہوں نے دی، لیکن تھوڑا سا کانسولیٹ بنا. 1990 تک ان کے لیوک وارم رہے ہیں. 90 کے بعد اس پورے علاقے کی ٹیبل ٹرن ہوتی ہے اور اسرائیل جو ہے اس کا مین ہیڈ کوارٹر بنتا ہے بامبے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی تھی نا بامبے اٹیک کی، وہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں پر اسرائیلی مارے گئے تھے، اور وہ اسرائیلی تھے، اور ان کا جو بیسک مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنے والا تھا، اور انٹرنیشنل دنیا میں خبر بھی چھپی تھی کہ اسرائیل نے اپنے F-16 اور F-17 18 جو تھے وہ لا کے اس میں دلی پہ کھڑے کر دیا. اور یہ صاحب مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، کتنے بڑے اثرات، جی ہاں پہنچ گئے، کتنے بڑے اثرات ہوں گے، بلکہ انہوں نے ہندی میں اس کو خوش آمدید بھی کہی ہے. جی کیا نام ہے، نیتنیاہو نے، اور انہوں نے بھی جفی ڈالی ہے. ٹھیک ہے، ہاں کتنے یہ دیکھیں اوپن ہو گئے، یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہوا ہے. بیت المقدس آباد ہونا ہے نا، اور بیت المقدس کی آبادی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی ویرانی ہے. اور یہ مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو اس وقت سارے کے سارے حج منی میں میں بڑی تلخ بات کروں گا، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ نے فرمایا مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر بھیڑیے اور کتے گھومیں گے. اللہ یہ کیفیت بن جائے گی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں کی. نجی ہوٹل